بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں شروع کرتا ہوں ایک جوک سے، لطیفے سے۔ بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، ایک درزی ٹیلر وہ کپڑا چوری کرنے میں بڑا مشہور تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 50-60 سال پہلے یا 100 سال پہلے یہ ایک تاثر تھا کہ درزی کپڑا چوری کرتے ہیں۔ اب کس طرح سے کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی بہتر جانے، لیکن یہ ایک مذاقاً کوئی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ جو درزی تھا وہ بڑا ہوشیار تھا، بہت ہی ہوشیار، اور اچھے خاصے لوگ، عقل مند لوگ اس کے سامنے جا کے بے وقوف بن جاتے تھے، اور ان کی نظروں کے سامنے وہ کپڑا نکال لیتا تھا۔ پولیس والا ایک تھا، اس کو بڑا گھمنڈ تھا کہ میں تو پولیس والا ہوں، میں تو چوروں کو پکڑنے والا ہوں، بھلا میرے ساتھ کون بدماشی کر سکتا ہے، میرے ساتھ کون ایسی بے ایمانی کر سکتا ہے۔ تو وہ گیا درزی کے پاس اور درزی کو کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ تم بڑا کپڑا چوری کرتے ہو۔ درزی نے کہا کہ نہیں بھائی، میں چوری نہیں کرتا ہوں۔ تو پولیس والے نے کہا نہیں، میرے پاس بہت ساری رپورٹ ہے، آپ کپڑا چوری کرتے ہو۔ تو درزی نے کہا کہ نہیں بھائی، اگر میں کرتا بھی ہوں تو آپ کا کپڑا تھوڑی چوری کروں گا۔ پولیس والے نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، میرے سامنے ابھی ناپ لو اور میرے سامنے ابھی کٹنگ کریں آپ۔ درزی نے کہا صحیح ہے۔ درزی ناپ لینے لگا اور کپڑا کاٹنے لگا، تو اس درمیان درزی نے ایک لطیفہ سنایا، ایک جوک سنایا۔ پولیس والا ہنسا، ہنستے ہنستے تھوڑی سی اس کی آنکھ بند ہوئی اور درزی نے پلک جھپٹ کر ہی ایک کپڑے کا ٹکڑا کاٹا اور پھینک دیا نیچے۔ پولیس والا کہنے لگا مزہ آ گیا، مزہ آ گیا۔ تو درزی کہتا ہے دوسرا سناؤ؟ تو بولے ہاں سناؤ۔ اور دوسرا سنایا، وہ ذرا اس سے بھی زیادہ تھا۔ تو یہ اور ہنسا، اس کی آنکھیں بند ہوئی، درزی نے پھر کپڑا کاٹا اور نیچے پھینک دیا۔ اب پولیس والا کہنے لگا کہ یار کمال ہے، اتنے اچھے آدمی ہو، کپڑا بھی سیتے ہو، جوک بھی سناتے ہو، مزے بھی کراتے ہو، واہ سبحان اللہ، ایک اور جوک سنا دو۔ تو درزی کہتا ہے خان صاحب، اگر میں نے اب جوک سنایا نا تو آپ کی شیروانی ٹائٹ ہو جائے گی۔ ہنسی آئی؟ نہیں آئی؟ کوئی بات نہیں، غور کرنا تو ہنسی آ جائے گی۔ ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں، ہم اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں، اور ہونا چاہیے۔ ایکچولی خداوند عالمین نے ہم کو بہت ساری رحمتوں نعمتوں سے نوازا ہے، اس میں ہماری عقل اور سمجھ بھی ایک رحمت ہے، تو ہونا چاہیے، ہوشیار ہونا چاہیے انسان کو، لیکن اس پہ گھمنڈ نہیں کرنا ہے۔ اس لیے کہ ہم جتنے ہوشیار اور چالاک بنتے ہیں، شیطان ہم سے 2 قدم آگے بڑھ کر ہوشیار اور چالاکی کرتا ہے۔ ہم شیطان کو بھگانا چاہتے ہیں، اور شیطان کسی نہ کسی طرح سے، کسی نہ کسی روپ کے اندر، شکل میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور ہم اس کی بہکائی میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اپنی عقل پر فخر مت کرنا، شکر کرنا۔ اپنی سمجھ پر کبھی اترانا نہیں، صرف سجود ہو جانا، کیونکہ شیطان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ شیطان کس روپ میں آ کر ہمارے ایمان کو خراب کر کے چلا جائے، ہمارے ایمان کو لوٹ لے۔ اس لیے اللہ کی مدد ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے، ہمیشہ اسی کی مدد سے
فیصلے کیجئے، اسی کی مدد مانگیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کہاں تک پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ اگر سجائی نہیں دیتا اسی سے مدد مانگو، اسی سے مدد مانگو، اور پھر عملی طور پر اس پہ عمل کرو، تو شیطان کبھی بھی تمہارا بال بھی بکا نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہماری طرف ہے۔ جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں وہ 70 گنا دور بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ کوئی شخصیت نہیں ہے، انسان نہیں ہے کہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، وہ ہمارے خیالات کو خراب کرتا ہے، ہمارے دل کو خراب کرتا ہے، ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیتا ہے، نیکیوں کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ اور پھر معاشرہ آج جتنے بھی آنسو بہائیں اپنے معاشرے کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، اتنا کم ہے، جتنا بھی افسوس کرنا چاہے کم ہے، اس لیے کہ ہمارا پورا معاشرہ ہی کرپٹڈ ہو گیا ہے۔ پورا معاشرہ اوپر سے لے کر نیچے تک کہیں پہ نیکی کی بات نہیں آتی ہے، کہیں پہ بھی لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنا نہیں چاہتے، کہیں پہ بھی لوگ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو گواہ بنا کر سچی گواہی نہیں دیتے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ روزی رزق کے معاملے میں ہمیں اللہ پہ کتنا بھروسہ ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے، یہ ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ کوشش کریں ہم اور آپ، جو سمجھدار لوگ ہیں وہ پہل کریں، وہ آئیں اور معاشرے کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت، خدا حافظ، جیو اور جینے دو۔